سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب ہوتے ہیں تو ہی سلسلہ ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں اور اس کی ڈائمنشن خاص ہوتی ہے، بزنس سے ریلیٹڈ، مالی معاملات سے ریلیٹڈ، اور انشاءاللہ آج بھی ایسا ہی سلسلہ ہوگا۔ پچھلے دنوں کراچی باب المدینہ پاکستان میں کچھ تاجران پورے ملک سے جمع ہوئے تھے، چند شہروں کے تاجران کو ہم نے اسٹوڈیو میں جمع کیا، ان سے سوالات لیے۔ آج انشاءاللہ عز و جل انہی کے سوالات پر سلسلہ ہمارا جاری ہوگا، لیکن پہلے ایک سوال میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ لیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب، بعض افراد ہوتے ہیں کہ کم انکم والے ہوتے ہیں، آمدنی ان کی محدود ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ آمدنی اسمارٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے جو رننگ ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ آمدنی اس میں لگ جاتی ہے، تو ان کی بچت اتنی ہو نہیں پاتی، سیونگز ہو نہیں پاتی۔ وہ بیچارے، مہنگائی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ کم آمدنی والے ہوں، زیادہ آمدنی والے ہوں، سبھی اس کا شکار ہوں، لیکن زیادہ آمدنی والوں کو پرابلم یہ ہے کہ ان کی سہولیات رکی ہیں یا آسائشیں رکی ہیں، لیکن کم آمدنی والے کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعض اوقات بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ، اور جائز خواہش ہے میرا خیال ہے، آپ بتائیے گا، کہ وہ کوئی سائیڈ انکم ہو جائے، کوئی ضمنی طور پہ انکم آنے لگے، کوئی سیونگ ہو جائے، کوئی آمدنی کسی طرح سے بڑھ جائے۔ میں ایک جاب کر رہا ہوں، جاب کے ساتھ کوئی جاب کر لوں، کوئی انویسٹمنٹ کر دوں، کوئی چھوٹا موٹا ذریعہ آمدنی بن جائے۔ کیا رہنمائی دیں گے، کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ بھی ظاہر سی بات ہے دیکھ رہے ہیں، اور ممکن ہے آپ کے ساتھ تو بہت سارے لوگ اس مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو جو آپ نے کہا کہ بعض افراد، تو یہ تو دیکھیں ناانصافی ہے۔ ملک کے جو اکثر افراد ہیں وہ غریب ہیں، ٹھیک ہے، مطلب میں رجوع کرتا ہوں اپنی لو ناانصافی سے۔ لو انکم والے لوگ ہیں، جی، اور کم افراد جو ہیں وہ زیادہ آمدنی والے ہیں، ٹھیک، یعنی بہت زیادہ آمدنی والے، اور متوسط جو ہے نا پھر تھوڑے اور زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو جو ہیں وہ لو انکم والے لوگ ہیں۔ ٹھیک، تو لو انکم والے جو لوگ ہیں ایک ہی طرح سے پیسہ بڑھاتے ہیں، وہ ہوتی ہے بچت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسالہ ایک لکھا معاشی ترقی کے لیے، کہ مسلمانوں کی جو معاشی ترقی ہے وہ کیسے ہو، تو اس میں ایک اصول بچت کا بیان فرمایا، اور پھر اس میں اخراجات کم کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا کہ یہ جو مقدمہ بازیاں ہیں کیوں کی جاتی ہیں، اتنے فیسیں بھرے جاتی ہیں، ظاہر بات ہے سفری اخراجات بھی اس میں ہوتے ہوں گے، تو آپس میں بیٹھ کر مسائل کو حل کیا جائے، اور بھی ترغیبیں دیں۔ تو ایک جگہ پر جو ہے اعلیٰ حضرت علماء نے فتح ورضیہ شریف میں ایک بڑا پیارا مطلب کہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہیں پیتل کی گھڑی منگواتے ہیں انگلستان سے چھٹاک بھر کی، اور پیتل ایک چھٹاک سمجھو کہ 10 گرام پیتل، اس کے بدلے میں 1 پاؤ چاندی دیتے ہیں۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یعنی جو آپ پیسہ بچا سکتے تھے، کاروبار میں لگا سکتے تھے، وہ آپ نے ایک لگژری چیزوں پہ خرچ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایسی چیز جہاں سے کوئی ریٹرن نہیں ہے۔ ریٹرن نہیں ہے، لگژری ہے۔ جی، لگژری کا مطلب ہوتا ہے زیبائش۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ضروری ہوتی ہے، کافی حاجت کی ہوتی ہے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو سہولت کی ہوتی ہے، اور ایک اس سے بھی آگے کی ہوتی ہے، ٹھیک، زیب و زیبائش۔ ٹھیک، تو گھڑی ہونا ایک سہولت ہے، اور بہت مہنگی گھڑی ہونا یہ زیب و زیبائش ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے بچت کا جو ہے وہ اصول بیان کیا۔ تو عام طور پر لوگ جو ہے وہ بچت کرتے ہیں، ایک کسان بھی بچت کرتا ہے، گندم اگاتا ہے تو پورے سال کے گندم اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ پورا سال اس کا جو ہے نا وہ آٹا گھر میں موجود ہو۔ لوگ بیسی ڈال کر جو ہے بچت کرتے ہیں۔ تو ویلتھ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک پوری سائنس ہے، جو میں بطور طالب علم کے سمجھ پایا ہوں
کہ ویلتھ مینجمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے. میری کوئی فیلڈ نہیں ہے، میں ماہر معاشیات تو نہیں ہوں، لیکن لوگوں سے کچھ قریب ہوں، ہر طبقے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں. ایک غریب آدمی ہے اس سے بھی تعلق رہتا ہے، متوسط سے بھی تعلق رہتا ہے، اور جو بہت امیر آدمی ہے اس سے بھی تعلق رہتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو امیر آدمی ہے، مطلب متوسط درجے کا امیر آدمی، ٹھیک ہے متوسط درجے سے بھی تھوڑا امیر آدمی، ٹھیک ہے اس کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہے، اس نے کہیں لگا دیا ہے کسی کام میں. ایک تو ہوتا ہے نا کور کام ہوتا ہے، کور کام میں تو پیسہ لوگ جو ہے نا وہ اور لگائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن کچھ پیسہ پھر بھی ایسا ہوتا ہے ان کا کہ یہ کاروبار میں لگا ہوا ہے تو اچھی خاصی انکم ہے. اب اس جتنی زیادہ انکم بڑھے گی اتنے زیادہ ان کے جو ہے نا وہ ان کے انداز سے، رہن سہن سے، لائف اسٹائل سے پتہ چلے گا کہ انکم زیادہ ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ملازمین رکھے ہوں گے، ان کا کوک ہوگا، ان کا ڈرائیور ہوگا، ان کی جو ہے نا وہ ٹریولنگ ہوگی، تو یوں انکم زیادہ آ رہی ہے تو زیادہ خرچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے تو اگر یہ لوگ انکم کم کر دیں گے تو اس چیزوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے ایک کاروباری آدمی کی روح ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے نا بھائی فلاں چیز میں روح ہے اس کی، ٹھیک ہے وہ نہیں ہے تو اس کی زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو کاروباری آدمی کی روح کاروبار ہوتا ہے، صحیح وہ نہیں چاہتا کہ اس کی انکم بند ہو، ورنہ تو اس کی زندگی آسان سے مشکل کی طرف چلے جائے گی. ایک نوکری پیشہ آدمی جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ بچا رہا ہوتا ہے، بچت کر رہا ہوتا جی ہے، لیکن اس کے سامنے یا ایک اس سے نیچے کا بھی آدمی ہے، اس کے سامنے زیادہ مواقع نہیں ہوتے. صحیح وہ نوکری کرے کہ کاروبار کرے. صحیح لوگ فراڈ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ایک جو غریب آدمی ہے نا اس میں اور امیر آدمی میں ایک فرق ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے فرق ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، امیر آدمی ٹیکنیکلی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہیں جی تو یہ 1 لاکھ روپے سال کے 10-15 ہزار روپے مجھے دے سکتے ہیں. صحیح یہ اس کی سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے غریب آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہو تو مجھے مہینے کے 50 ہزار مل جائے. ٹھیک اب اس کے دل و دماغ میں 50 ہزار بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اب یہ جو 50 ہزار بیٹھا ہونا جو ہے ہوں اس کی جو ایک کمزوری کہیں، یہ کمزوری ہاتھ آ جاتی ہے فراڈیے لوگوں کی. ٹھیک وہ اب دانا ڈالتے ہیں، ہوں ہم تو یہ اتنے پیسے دیں گے. یہ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے. جی حالانکہ ٹیکنیکلی طور پر ایک سال میں جو ہے وہ 10-12-15% نفع ہو سکتا ہے. آپ خود کام نہ کر رہے ہو تو، ٹھیک ہے خود کر رہے ہو تو زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک 20-30%، 40%. وہ ایک الگ کہانی ہے. کیونکہ جب کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو بھی نفع رکھنا ہے، آپ کو بھی رکھنا جی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جو امیر آدمی ہے وہ ٹیکنیکلی طریقے سے خود کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو یوں جو غریب ہے اس کے پاس مواقع کم ہیں، پھر فراڈ کا شکار زیادہ ہوتا ہے، معلومات نہیں ہے. آج کے دور میں تو جناب اتنی پونزی اسکیمیں آ گئی ہیں، آن لائن یہ کر لو، یہ کر لو، یہاں پیسہ لگا دو. کل پورا پورا شہر گیا ہے، پورا پورا شہر. ایپ آئی ہے، ہاں بھی ہاں بڑھ رہے ہیں پیسے. وہ نمبر بڑھ رہے ہوتے ہیں ایپ کے اندر، ہوں پیسے آ رہے ہوتے ہیں نہ جا رہے ہوتے. صحیح لگا دیے دنیا نے، ہو سکتا ان کے جو ایجنٹ ہے وہ پیسے نکال کے دے بھی دیتے ہیں. ہوں پھر پتہ چلا کہ جناب ایپ بند ہو گئی. تو کوشش یہ کی جائے کہ فزیکل کام کیا جائے. آپ کے سامنے کوئی چیز ہو آپ اس کو کریں، اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو نہ کریں. آپ کا سوال تھا کہ کیسے بچت کیسے ہو. ہمارا موضوع اس وقت ہے ویلتھ مینجمنٹ، اور خیر خواہی امت ہمارے پیش نظر ہے. ٹھیک کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ ہم دھوکے کی نشاندہی کر رہے ہیں، ایک غلط رویوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور کچھ مفید باتیں انہیں بتا رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو فائدہ ہو. ایک تو پہلا اصول ہے بچت. ہوں بچت کے لیے ایکسپنس کم کرنے پڑتے ہیں. بچت کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کراچی میں خاص طور پر گھروں میں ایک سے زیادہ افراد کام کر رہے ہوتے ہیں. مرد بھی کام کر رہا ہے تو عورت بھی کام کر رہی ہے. پچھلے دنوں یو کے والوں کے ساتھ بیٹھا، ان کا ہمارے یہاں تو تصور نہیں ہے عورت کام نہ کرے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. 1,000 پاؤنڈ سے تو جو ہے نا کم کرائے کا گھر نہیں ملتا مانا. تو اگر انکم 2,000 ہے تو وہ کریں گے کیا؟ تو یوں دونوں افراد کو کام کرنا پڑتا ہے. تو جائز طریقے سے کام اگر ہے تو خاتون بھی کر سکتی ہے، اس کی شرائط پوری کرنی ہے. تو
پہلے تو ہے کہ اخراجات کم کرنا، آمدنی بڑھانا، پھر یہ ہے کہ اس کو آگے لے کر چلنا۔ اب آگے لے کر چلنے میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بی سی وغیرہ ڈالتے ہیں، پر رفتہ 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 جو ہے وہ رقم جمع ہوتی ہے، ہاتھ سے نکل گئی نا تو محفوظ ہو گئی، اپنے پاس ہوتی ہے نا تو وہ خرچ ہوتی رہتی ہے۔ 100 مطالبے ذہن میں آتے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، جی تو بی سی تھوڑا سا کمیٹی بھی جس کو بولتے ہیں، تھوڑا سا اس اعتبار سے بہتر رہتی ہے کہ بچت جمع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ پھر لوگ شادی بیاہ میں، بڑے خرچوں میں، بعض لوگ عمرہ کرنے میں، لیکن اس میں بھی اعتماد ضروری ہے، ایسے کے پاس رقم دی جائے جو بااعتماد ہو۔ اب ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپشن کسی کے پاس ایسا ہے کہ بہت ہی بااعتماد آدمی ہے، بااعتماد کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پاس لائن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی کریانے کی دکان ہے، چل رہی اچھی بھلی ہے، تو لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بیٹھا ہوا ہے، سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، جی جاننے والا ہے، بھاگے گا نہیں، کوئی انویسٹمنٹ جائز طریقے سے اس کے ساتھ کرنے کا موقع ملتا ہے، پارشلی طور پر یعنی جزوی طور پر، یا اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دکاندار لینے نہیں دیتا کسی کو، جو پیسے لے رہا ہوتا ہے نا وہ اصل میں اس کی کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، جو اس سے بھی لے گا، اس سے بھی لے گا، تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کو کیا ہوا، اس نے تو یہ کبھی بھی یہ نہیں کہا، یہ اچانک سے کیوں ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے، تو اس کی تو کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے، وہ تو پھر بہت سالوں سے لے کے سوچتا ہے کہ اس وقت اس کی نیت خراب نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ اپنا سوئچ آف کر لیتا ہے، نمبر بند، بندہ غائب، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یوں زندہ رہنے کے لیے پہچان بڑی ضروری ہے اور دعا بہت ضروری ہے۔ مطلب ہم انجام سے واقف نہیں ہوتے، ظاہر بات ہے کل کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا، تو اس کے لیے دعا بھی بہت ضروری ہے، دعا کرنا تدبیر کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی اہمیت ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ کسی کی سیونگ بجائے پڑے رہنے کے کسی کام میں لگ جاتی ہے، پروڈکٹیو کام میں لگ جاتا پروڈکٹیو کام میں لگ جاتی ہے، بااعتماد کام میں لگ جاتی ہے، جائز کام میں لگ جاتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اب اس کی مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے تو اب کچھ اس کو زیادہ ہو کے ملے گا کاروبار سے، جائز طریقے سے 10% بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو 1,10,000 ہو جائیں گے۔ ٹھیک 5 لاکھ روپے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس سال میں 50,000 روپے مل جائیں گے۔ اب غریب آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میری گاڑی کی رفتار آہستہ ہے، ٹھیک ہے میں اڑ نہیں سکتا، صحیح پرواز مجھے آہستہ آہستہ رکھنی پڑے گی، ٹھیک لیکن یہ جو آہستگی ہے اس کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ ٹھیک مثال کے طور پر کسی کے بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، کل بڑے ہونے 20-22 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے تو ایک بڑا خرچہ آئے گا، تو یہ اپنی پلاننگ کرے۔ بڑے خرچے ایک تو کرنٹ خرچے ہوتے ہیں، روا خرچے، اور ایک ہوتے ہیں بڑے خرچے، تو صحیح ٹائم ٹو ٹائم آتے ہیں۔ تو اب اگر مثال کے طور پر اس 5 لاکھ والے کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور اس نے کسی جائز طریقے سے کسی کام میں لگائے اور 10% نفع ہوتا ہے مثال کے طور پر، جی 5 سال کے بعد اس کے 5 لاکھ کتنے ہو گئے؟ سال کے بعد ہوگا اس کے تقریباً 7.5 لاکھ روپے، 7.5 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک اب اس کو ایک کام اور کرنا ہے کہ جس طرح اس نے بچت کر کے 5 لاکھ روپے جمع کیے تھے، اس نے اس پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اس نے اور بچت بھی اس میں داخل کرنی ہے۔ ٹھیک ان 5 سالوں میں اپنی بچت کے ذریعے بھی یہ 2.5 لاکھ، 2 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1 لاکھ اور اضافہ کر دے، ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں مل کے آپس میں کیا ہیں، ٹھیک بڑھتی رہیں گی، ٹھیک ہے، ایک تو بچت ہوگی، دوسری انکم ہوگی، یہ انکم دونوں چیزیں انکریز کر دیں گے۔ انکریز کریں گی، اور جو ہے ایک مؤثر پلاننگ اور آہستہ آہستہ سو لے کے چلنا، ہوس نہیں، تیزی نہیں، سمجھداری کے ساتھ، جی تو یوں جو ہے نا ایک عام آدمی جو ہے نا اپنی انکم کو بہتر طریقے سے بڑھا پاتا ہے، خرچے کم کرنے پڑتے ہیں، پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ جی بڑے اچھے اسکول بھی ہیں، اس کو تو اتنی فیس ہے، چلو اس اسکول میں بھیجیں، تو یوں انسان ایک جو سفید پوش آدمی ہے نا، اس کے لیے تکلیف بہت ہے، زندگی میں بہت تکلیف ہے، اور تکلیف پر ہی اجر ہے، ٹھیک تکلیف پر ہی ثواب ہے۔ کم پیسے والے کو یہ صورت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی رولنگ کم ہے ہوں تو اسے کم چیزوں کا حساب دینا ہے، صحیح جس کی رولنگ زیادہ ہے اسے زیادہ چیزوں کا حساب دینا ہے۔ ٹھیک یہ سب چیزیں بھی تو ذہن میں رکھنی چاہیے نا، لیکن ہاتھ نہ کس کے سامنے پھیلایا جائے، یہ نوبت نہ آئے ہاتھ پھیلانے کی، اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنا
سارا جو فلسفہ محنت ہے وہ تو اس کے پیچھے کھڑا ہے، اسی کے پیچھے جو ہے نا وہ ثواب ہے، اجر ہے. اور جب اس نیک نیت کے ساتھ انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ جو اس کے زیر کفالت ہیں اس پر احسان کرنا عمدہ نیکی کا کام ہے. تو یوں ویلتھ مینجمنٹ کو ہم نے ایک بڑے مختصر سے پس منظر میں بیان کیا ہے. اور جو امیر لوگ ہیں وہ تو پھر جس کے پاس آج 1 کروڑ ہے وہ کل ایک فیکٹری میں لگاتا ہے، 40 لاکھ کا سالانہ نفع ہو جاتا ہے. جی تو یہ تو اس کی سپیڈ بہت تیز ہے. صحیح. تو اس کی ایک الگ نیچر اور فطرت ہے. ٹھیک. ایک متوسط آدمی کی الگ نیچر اور فطرت ہوگی اس کو، یعنی پلاننگ کرنے کی، اور ایک بہت غریب آدمی کی الگ صورتحال ہوگی. ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب نے بڑا بریفلی جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن دی دی ہے اپنی. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. میں مفتی صاحب اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اپنی مثال بڑی پیاری دی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ہم اسے ریئلائز کیوں نہیں کرتے. جب آپ کہہ رہے تھے نا تو میں سوچ رہا تھا یہ تو سامنے کی بات ہے، ہم ریئلائز کیوں نہیں کرتے، آپ کو کہنا کیوں پڑ رہا ہے. تو ہم ریئلائز تو کرتے ہیں لیکن شاید بعض جگہ ہم کبوتر بن جاتے ہیں بلی کے سامنے آنے میں. جیسے مفتی صاحب میں نے روڈ پہ دیکھا ہے، مثال کے طور پہ میں بائک چلا رہا ہوں، میں کار چلا رہا ہوں. اب کوئی اس مطلب وہ ہوتے ہیں نا بعض لڑکے جو چلاتے ہی تیز ہیں، چلاتے ہی اسپیڈ سے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ ریسنگ کر رہے ہیں. تو اگر وہ کبھی برابر میں آ جاتے ہیں تو ہم تو اپنی گاڑی سائڈ میں دبا لیتے ہیں کہ بھئی آپ نکل جاؤ، کیونکہ ہمارا آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے. تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ بھئی آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ کے پاس جو وے آف انکم ہوگا اس کا بھی ریشو کم ہوگا. تو آپ سائیکل پر ہیں، آپ جیٹ کا جو ہے نا مقابلہ نہ کریں، آپ اپنی سائیکل کی سپیڈ جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ چاہے گا اللہ رحمت فرمائے گا، اور ہمارے حق میں بہتر بھی ہو تو انشاءاللہ راہیں کھلیں گی اور سہولتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ تاجران جمع ہوئے اور سوالات ان کے تھے تو وہ شامل سلسلہ ہم کر رہے ہیں. پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی. خوشی محمد اتاری مدنی گجرانوالہ سے ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو کپڑے کا بزنس کرنے والے ہوتے ہیں، مختلف آرٹیکل ان کے ہوتے ہیں، اور آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ بالخصوص لیڈیز جو کپڑے ہیں اس پہ پرنٹ شدہ تصاویر بھی لگائی جاتی ہیں، جس سے جو نا وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس پیکٹ کے اندر سوٹ کس طرح کا ہے. تو اس طرح کی تصاویر وغیرہ کپڑوں میں لگانا اور بنوانا اور اس طرح بزنس کرنا، اس حوالے سے ہماری شریعت ہمیں کس قدر اجازت دیتی ہے، اور اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے، جو غیر شرعی کام ہے اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک ماڈل کو کھڑا کرنا، اس کو فوٹو شوٹ کرنا، اور جو ستر کے اعضاء ہیں جیسے اس کی کلائی ہے، گردن ہے، بال ہیں، یہ ستر کا حصہ ہے، ان کو نمایاں کرنا. تو ایک کام اگر اس کا مقصد ہے کہ بتانا کہ کپڑے باڈی پر کیسے لگیں گے، تو میں نے دیکھا ہے کراچی میں بعض دکانوں پہ ایسی ڈمیاں لگی ہوتی ہیں جس کا سر نہیں ہوتا. یعنی وہ مجسمہ بھی بنانے کی غلطی تھی، اس سے بچ گئے. جی. اور وہاں جو ہے نا وہ چیز آویزہ کی ہوتی ہے، اس میں بھی تھوڑا ایسا رکھا جائے کہ سینہ فلیٹ ہو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی اجازت نہ دی جائے. تو اس طرح کے ڈمیوں پر بھی تو لگائے جا سکتے ہیں نا. ایک ڈمی ہے، اس کا چہرہ نہیں ہے اور ڈمی ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ ہاتھ بھی ہیں، لیکن وہ سوٹ اسی پر پہنایا گیا ہے. سوٹ ظاہر بات ہے کوئی وہ تھوڑی ہے کوئی جرسی جس نے سر پہ بھی آنا ہے، کندھوں تک کا اس کا تعلق ہوتا ہے. کچھ لوگ مارکیٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ مارکیٹ پریکٹس ہے، بس ہم بھی یہی کریں گے. کچھ نیا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. صحیح. تو جہاں ہمارے سامنے رکاوٹ آئے گی تو وہاں ہم نہیں کریں گے. یہ کپڑے والے تو روز نیا کرتے ہیں بھائی. جی. ایک ڈیزائن چلتا نہیں ہے ان کے پاس. جی. ایک انداز کپڑا چلتا نہیں ہے، ایک کلر چلتا نہیں ہے. پورا انڈسٹری ان کی R&D میں لگی ہوتی ہے کیا نیا لایا جائے. تو جب آپ اتنا نیا کر رہے ہیں تو یہ بھی نیا کر لیں نا بھائی. شریعت جس بات کی ترغیب دے رہی ہے وہاں بھی کچھ نیا کر لیں. اصل مقصود تو یہ ہوتا ہے مجھے جو لگتا ہے اس میں کہ جو تھان یا کچا کپڑا جب آپ دیکھتے ہیں، سوٹ پیس دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوٹ بننے کے بعد یا ویسٹ کوٹ بنوا رہے ہیں یا کوٹ بنوا رہے ہیں، XYZ جو بھی بنوا رہے ہیں، وہ بننے کے بعد لک کیا آئے گا. میں نے ایک بڑی اچھی چیز دیکھی، ویسٹ کوٹ، کوٹ وغیرہ، شیروانی وغیرہ جو بنانے والے ہیں کراچی میں تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ وہ تھان دکھا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یار اچھا بھی لگے گا بننے کے بعد. تو مجھے بڑا مزہ آیا دیکھ کر. انہوں نے کیا کرا، تھان کے آگے نا ایک شیشہ رکھ دیا. اچھا وہ شیشہ ایسا بنا ہوا تھا
شیروانی کے اسٹائل کا، یعنی کلرنگ کر دی گئی تھی شیشے کے اوپر، اس کا جو وہ حصہ تھا جو شیروانی کا لک آئے وہ فلیٹ تھا دونوں طرف سے، اور بقیہ حصہ جو تھا وہ بلیک تھا۔ اب جب تھان پہ رکھا نا تو وہ شیروانی کا لک دینے لگا، ایک رف ویو آ گیا اور وہاں سے سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے جو فرمایا کہ دیگر طریقے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، یہ سوال ہو گیا۔ اگلا سوال ہمارے تاجر اسلامی بھائی کیا کر رہے ہیں؟ محمد ابرار اتاری، پنجاب لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار میں پروفٹ کی شرح کتنی ہونی چاہیے، کتنے فیصد تک ہم منافع لے سکتے ہیں کسٹمر سے؟ ابرار صاحب، آپ کو ویڈیو میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ میں اویلیبل نہیں تھا اور تاجران کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آئے ہوئے ہیں یہاں اور آج ہی جانا ہے، تو میں نے کہا چلیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بیٹا کا سوالات لے لیں، پھر جب میں اویلیبل ہوں گا تو میں سوالات لے کے پروگرام کر دوں گا۔ مصطفیٰ آباد رائے ونڈ سے۔ اچھا، ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے تاجران کے ساتھ بیٹھ کر، نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ دیکھیے یہ تو کامن سیکھنے کو ملتی ہے تو یہ تو نہ کہنا، ہم سیکھتے ہیں آپ سے۔ زندگی میں جس کا لرننگ موڈ آف ہے نا وہ بندہ ہی نہیں ہے، اچھا، وہ پتھر ہے۔ پھر انسان جو ہے نا روز سیکھتا ہے، روز سیکھتا ہے، لمحہ لمحہ سیکھتا ہے۔ ٹھیک۔ تو دیکھیے یہ بڑا کامن سوال ہے کہ نفع کا ریشو کیا ہونا چاہیے۔ عام طور پر تو لوگ مارکیٹ کو فالو کرتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ میں مال جتنا مہنگا بک رہا ہے اتنا مہنگا بیچا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پریکٹس ہے، ورنہ کوئی یہ سمجھے کہ مارکیٹ میں 40% نفع لے کے لوگ مال بیچتے ہیں، میں 10% نفع رکھ کے مال بیچوں تو مارکیٹ میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور ایک بہت عجیب و غریب صورتحال ہو جائے گی۔ تو مارکیٹ کو معیار بنانا بھی برا نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، وہ ہے رائے اعتدال، کہ میانہ روی کے ساتھ نفع لیا جائے، نہ بہت کم ہو نہ بہت زیادہ ہو۔ اور پھر کسی کی صورتحال ایسی ہے، ایک تو یہ نا کہ یہ تو بڑے تاجر تھے، ان بڑے تاجروں نے مال بیچنا ہے ریٹیلر کو، دکاندار کو۔ اب ایک ہے دکاندار کے پاس آئے گا عام گاہک، کوئی گاہک ایسا ہوگا کہ جو تگڑا ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، تو وہاں ایک خاص رعایت دے کہ اس سے میں نفع کم رکھوں گا، اس سے میں زیادہ رکھوں گا، تو یوں اس کے بھی ترغیب موجود ہے۔ نیکسٹ سوال شامل کرتے ہیں۔ ابرار بھائی کو تو جواب دیا مفتی صاحب نے، اگلا دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ جی محمد حسن اسرار پاک پتن سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ ہمارے دوستوں کے پاس پیزا ریسٹورنٹس کے بزنس ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو پروڈکٹ ہے وہ اچھی کوالٹی میں بنے اور اس کی بکری زیادہ ہو۔ تو آج کل مارکیٹ میں فیڈ بیک کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ فیڈ بیک کے لیے میسیجز کلیکٹ کیے جاتے ہیں مارکیٹ سے، ٹھیک، آیا کہ ہمارے پروڈکٹ کی کوالٹی کو انہینس کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے شرعی رہنمائی مفتی صاحب سے یہ لینی ہے کہ آج کل جیسے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ فی میل کو ہی پریفر کیا جا رہا ہے، کہ فی میل ہی کالز کر کے سارے کسٹمرز کو جو ہے اپنے میسیج ریسیو کرواتی ہے کہ اس کا جو ہے نا ہمارا پروڈکٹ کیسا بنا ہے، آپ سیٹسفائڈ ہیں اس پروڈکٹ سے۔ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی چاہیے تھی کہ یا کیا اس کے بارے میں کیا شرعی رہنمائی ہے اور اس کا کاروبار پہ کیا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، ان ذرائع میں سے کون سے ذرائع ہم شرعی طور پر استعمال کر کے اپنے پروڈکٹ کو انہینس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے سوال کیا پورا پس منظر بتا کے کہ خاتون کا لوگوں کو کال کرنا اور فیڈ بیک لینا، یہ جاب اس کی کیسی اور اس کو رکھنا کیسا۔ خواتین کے تعلق سے جاب کرنا مطلقاً منع نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 5 شرائط بیان کی ہے کسی خاتون کی جاب کرنے کے تعلق سے، میں اس کو پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں، بڑے جامع الفاظ ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، اعضائے سطر یعنی جن اعضاء کا پردہ فرض ہے، مثلا بال، گلے، کلائی، پنڈلی وغیرہ کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ دوسری شرط یہ بیان کی، کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ سطر کا کوئی حصہ چمکے۔ تیسری شرط یہ بیان کی، کپڑے تنگ و چست نہ ہوں کہ جن سے بدن کی حیت ظاہر ہو۔ بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ نمایاں ہوتے ہیں تو اس پہ دوپٹہ وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے اور کپڑے ڈھیلے ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں بہت چست پاجامہ استعمال کرتی ہیں کہ پنڈلی کی حیت معلوم ہو رہی ہوتی ہے، ایسی حالت میں نامحرموں کے سامنے آنا منع ہے۔
کبھی نامحرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہو۔ بعض ایسی جابس ہوتی ہیں کہ مرد اور عورت کو ایک الگ سیپریٹ ایریا میں دروازہ بھی بند ہوتا ہے، رہنا پڑتا ہے۔ ہسپتال انڈسٹری میں بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، خاص اس کا خیال کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک غلطی ہے، اس غلطی کو جو ہے وہ درست ہونا ضروری ہے۔ کسی مرد کو یہ اجازت ہرگز نہیں ہوتی نامحرم کو کہ خاتون گھر میں اکیلی ہے تو وہ اندر آئے، نہیں۔ تنہائی میں جمع ہونا مطلقاً ایک گناہ ہے، کتنے ہی دونوں کے جو ہے وہ ارادے ٹھیک ہوں، پاک ہوں، لیکن بہرحال جب حدیث میں منع کیا گیا ہے تو اس فعل کی اجازت نہیں ہوتی۔ پانچویں چیز امام اہل سنت نے یہ بیان کی کہ اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ بعض ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہاں نہیں رہنا، تو ایسا فیصلہ کرنے کا موقع ہے تو فوراً کرے۔ تو یہ 5 بنیادی شرائط ہیں، اس کے تحت کوئی بھی خاتون جو ہے وہ کام کر سکتی ہے، ملازمت کر سکتی ہے۔ اب آپ کا جو اسپیسیفک سوال تھا وہ تھا گفتگو سے متعلق، تو گفتگو سے متعلق جو سوال تھا تو گفتگو کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ صحیح اور غلط ہے۔ ایک تو میں اس بات کو کلیئر کروں کہ عام طور پر مشہور ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، اس میں آدھی سچائی ہے، آدھی نہیں۔ آدھی سچائی سے مراد یہ ہے کہ عورت کی آواز مطلقاً ستر نہیں ہے، یعنی عورت گفتگو کر سکتی ہے نامحرم کے ساتھ، شرعی اعتبار سے اجازت ہے، لیکن عورت جو ہے کوئی نغمہ نہیں گا سکتی، مرد اس کو سنے۔ اس نے ترنم کے ساتھ کچھ پڑھا ہے، مرد اس کو سنے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کی نماز میں اذان نہیں ہے، عورت لبیک بلند آواز سے نہیں پڑھے گی، کیونکہ یہ ذرا لے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہاں اگر خواتین ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور عورت نے نعت پڑھنی ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کی یہ جو لے والی آواز ہے، ترنم والی آواز ہے، یہ مرد تک نہیں آنی چاہیے۔ یہاں اس ترنم والی آواز کا پردہ ہے۔ عام گفتگو ہے وہ خاتون کو اجازت ہوتی ہے، کوئی اگر بازار سے سبزی خریدنے گئی ہے تو گفتگو ہی کرے گی نا، بس میں بیٹھی ہے، کہاں جانا ہے بتائے گی نا، تو کبھی بھی اس پر علماء نے منع نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ عوام کی غلطی ہے جنہوں نے مسئلے کو ایک خاص انداز سے سمجھا ہوا ہے، اور وہ جو جس قید کے ساتھ سمجھا ہوا ہے اس کے اندر مزید کتنی وسعت ہے اس کا علم نہیں ہوتا۔ گفتگو کے آداب ہیں، خاتون جب کسی سے گفتگو کرے گی نامحرم سے تو ایک پروقار طریقے سے کرے گی، اور اس کی آواز کے اندر جو ایک ہوتا نا بے تکلفی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی آپ یہاں آئے تھے، آپ کا کیا فیڈ بیک ہے، ایک ہی انداز ہے۔ اور ایک ہوتا ذرا لے میں بات کرنا، تو یہ جو لے میں بات کرنا ہے نا یہ ایک وقار کے منافی ہے، اور یوں ایک پروقار طریقے سے وہ بات کرے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سوال کے ضمن میں بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگوں کے مختلف جو سوالات ہیں ان کے بھی اس میں جوابات آ گئے۔ چلیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی میرا نام تنویر ذوالفقار ہے، میں جتوئی سے تشریف لایا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کسے کہتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی میں کس چیز کو شامل کر سکتے ہیں؟ آیا کہ وہ مارکیٹ میں عام چیز ہے، اس کو ہم کس حد تک ذخیرہ اندوز کر سکتے ہیں، یا ہر چیز کو ذخیرہ اندوزی ہو سکتی ہے، یا کس حد تک مقرر ہے ذخیرہ اندوزی؟ جتوئی چونکہ ایک زرعی شہر ہے تو ذخیرہ اندوزی کا تعلق بھی جو منع ہے ایسی چیزوں کے ساتھ ہے جو زرعی پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ تو ذخیرہ اندوزی ہر چیز میں کرنا منع نہیں ہے، وہ چیزیں کہ جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے اور یا جانوروں کے چارے سے ہے، انسان کی غذا یا جانوروں کی غذا سے ہے، ایسے وقت میں ذخیرہ کی جائیں کہ جب قحط کا معاملہ ہو یا مارکیٹ کے اندر شارٹیج پیدا کرنے کے لیے ذخیرہ کی جائیں تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچے اور اس کی مونوپولی کام آئے۔ یہ 2 وجوہات پائے جائیں تو منع ہے۔ نارمل حالات میں ذخیرہ اندوزی کرنا ضروری ہے، جیسے گندم آئی آ کے، اب تو گلوبل ولیج ہے،
ایک व्यापारी जुड़िया बाजार में बैठा हुआ या दिगर मार्केट में बैठा हुआ वो ये सोचता है कि मैं इस गंदम को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ आज ही, अगर सारी गंदम मुल्क से बाहर चले जाएगी तो खाएंगे क्या, तो इसलिए जखीरा करके रखी जाएगी ताकि पूरा साल मार्केट में गंदम रहे। सही। अब जखीरा कौन करेगा, इन्वेस्टर करेंगे, वो पैसा लगाएंगे इसमें, गोदाम में रखेंगे, केयर करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, तो ये एक बुनियादी ज़रूरत होती है। मार्केट में बीज कहाँ से मिलेगा अगर सारा ही आइटम चला जाएगा तो यूँ मुतलकन ज़खीरा अंदोज़ी मना नहीं है और हर चीज़ की भी मना नहीं है। अब किसी ने कपड़ा स्टॉक करके रखा हुआ है, ज़रड़ की भी नीयत नहीं है, तो यहाँ कपड़े का कौन सा कहत होता है। कभी ऐसा कोई हो अल्लाह ना करे कि भाई कपड़े का मसला बन जाए तो फिर यहाँ भी ज़रूरतों के तहत आएगा कि भाई सहूलत पैदा की जाए। तो यूँ ये फ़लसफ़ा है ज़खीरा अंदोज़ी का। जतोई का इलाका तो आजकल बड़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों से मुराद ये है कि यहाँ ज़रई डेवलपमेंट बहुत आला म्यार की हो रही है, जतोई बहुत आला म्यार की हो रही है, और इस हिस्से में बड़े सरमायाकार जो हैं बड़ी जिद्दत लेकर आए हुए हैं और सुना है कि गोरे तक आके वहाँ काम कर रहे हैं। तो रिसर्च और ज़राअत और दीगर चीज़ें तो बहुत आगे जाकर हो रही हैं। एक आइटम का तो मुझे इल्म है, घास एक होती है ख़ास जो एक्सपोर्ट होती है, तो वो मेरे को ख़ास की साइड पर भी है क्योंकि मैं उस इलाके से हूँ, तो वहीं मैंने सुना था कि ये जतोई में भी है और जतोई इसका मरकज़ है, सही। ज़्यादा वहाँ पर है, और इसके पीछे भी एक कुदरत का राज है। मीरपुर में और जतोई में तो फासला तो है काफ़ी। एक कुदरत का राज है जी। कि ये जो घास है ये 25 जो टेम्परेचर है उससे कम अगर होगा तो नहीं होगी। अच्छा, कम से मुराद सब यानी इससे गर्मी ज़्यादा होगी या सर्दी? अगर कम होगा यानी सर्दी की तरफ जाएगा मामला, ठीक है, तो नहीं होगी। सही। इसको टेम्परेचर इससे अप चाहिए, सही है, और इन एरियाज में ऐसा ही मौसम होता है, सही। 25 से नीचे नहीं जाता नहीं ऑलमोस्ट। जाता। एक बाज़ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें नमी ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा, सही। तो दिन में कम से कम ऐसा नहीं होता। अच्छा, मुझसे एक बात है जी। चले कर ही लेते, ये किसी ने आपको खुद तो नहीं बताया होगा कि 25 टेम्परेचर वाली बात, ये आपके किसी सवाल के जवाब में आया होगा, ऐसा ही है? देखिए, इंसान के पास कभी कभी इजाफी वक्त भी होता है। नहीं आया तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, कभी कभी इजाफी वक्त भी होता है। जी। आप फारिग हैं बिल्कुल, ठीक है, बैठे हुए हैं, किसी ने फ़ोन कर लिया, हम्म, कोई मिलने आ गया, सही। तो मेरे पास कोई ऐसा बंदा अगर मिलने आए ना कि जो एक ऐसी इंडस्ट्री से है जिसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है, जी तो मैं उससे बहुत सारे सवाल पूछता हूँ। जी, पूछा होगा ना ऐसा आपने, ही। लेकिन वो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया ना कि आपके पास कोई आ गया है तब आपने उससे पूरी तफसील ले लेनी है। तो ये सवालात जो आप करते हैं तो फिर वो यूं फायदा पहुंचाते? नहीं, मैं इसलिए थोड़ी करता हूँ कि मैंने जाकर रोब मारना है, तो मेरे कितनी मालूमात है। नहीं, रोब नहीं, मतलब मैं ये मैं मदनी चैनल के सामने एक चीज जो डिस्कस करना चाह रहा असल था। में ज़िंदगी में चीज़ें मिली होती हैं। मैंने तलबा की नशिस्त ली, यहाँ जी। तलबा मौजूद थे फैज़ान मदीना में। फ़ैज़ान मदीना में, और बाबुल मदीना के तलबा थे, सिंध से भी आए हुए थे, एक बड़ी तादाद थी। मैंने वहाँ एक जुमला बस मुँह से निकल गया, कस्तन कहा मैंने, ये नहीं था कि मैंने उससे पहले वो जुमला सोच के रखा हुआ था, ठीक है, गुफ्तगू के दौरान आ गया। दौरान आ गया। मैंने कहा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई अगर देहाती नहीं है ना, या देहात को नहीं समझता, वो फ़कीह नहीं बन सकता। ठीक है। यानी एक जो फ़कीह होता है उसको हर गोशे के मसाइल का सामना होता है, ठीक है, एक मुफ्ती शहरी इस्लाम ज़िंदगी जो का है। भी, देहाती ज़िंदगी का भी। जो बेस है वो तो देही ज़िंदगी है ना। एक जो किताबें लिखी हुई हैं, वो किताबें ये थोड़ी लिखी हुई, उन किताबों में थोड़ी लिखा हुआ कि कारखाना लगा उसमें ये मसाइल हुए। ठीक है। उसको जो बेस पढ़नी है वो तो उस कल्चर में जाना पड़ेगा उसको, कि जो कल्चर माजी में था। ठीक है। हदीस आप पढ़ रहे हैं, आपको उस कल्चर में जाना पड़ेगा जो उस वक्त था, कि उस वक्त लोग मदीना मुनव्वरा में चूँकि ज़रख़ेज़ी है, जी। बागबानी है, फसल है, तो उछर का सवाल हमारे सामने रहा, तो ये सारे मसाइल हल करना, फिर उस देही ज़िंदगी को समझना, फिर एक गरीब आदमी की ज़रूरतों को समझना, उसकी कनात को समझना। गरीब आदमी बड़ा काने होता है, सही। बहुत कम पे गुजारा करता है। ठीक है। फिर उसके वक़ार को समझना, मजाल है कभी वो हाथ फैलाए। सही। फिर
اس کے رہن سہن کو سمجھنا، کتنے کم میں جو ہے نا وہ چیزیں گزار لیتا ہے. میں جب ہم لوگ گئے نا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، جی جی تو اب کئی ٹرک ہم لے کر گئے تھے، تو اب راشن ہو رہا تھا کہ بھئی کیا کیا چیزیں پیکٹ میں ڈالے جائیں. تو میں نے اس میں اچار ڈلوایا. صحیح. تو ایک صاحب جو شہری زندگی سے ان کا تعلق ہے، کھاتے پیتے ہیں، سر اچار کیوں ڈلوایا آپ نے؟ وہ تھوڑا عجیب سا لگا نا. ہاں، حالات ایسے ہیں کہ اچار کی کیا ضرورت ہے. وہ ایک ہوتا ہے بھی کئی ڈشیں ہو گئی ہیں. جی جی میں نے کہا کہ بھائی دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ غریب آدمی نا عام زندگی میں بھی اس کے گھر میں ایک مرتبہ سالن بنتا ہے. صبح وہ چائے میں ڈبو کے کھا لے گا، دوپہر کو چٹنی اور پیاز کھائے گا، شام کو وہ سالن روٹی بناتا ہے، دوپہر میں اچار کھاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور اب جب ہم سیلاب میں جا رہے ہیں، پانی میں گرے ہوئے، چولہا تو جل ہی نہیں رہا. انہیں تو ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو خشک ہو، اس کے لیے ہانڈی نہ بنانی پڑے، روٹی کہیں سے بھی مل جاتی ہے اور وہ اچار سے لے کے کھا لیں گے. صحیح. اب دیہی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی اچار جو ہے وہاں ایک پراپر ڈش ہے. ڈش ہے. صحیح. کوئی اضافی ڈش نہیں ہے، پراپر ایک ڈش ہے. صحیح. جیسے اہل عرب میں سرکہ تھا. جی ہاں. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. تو یوں دیہات کو سمجھنا ضروری ہے نا. ٹھیک ہے. تو دیہات نہیں سمجھیں گے آپ، بہت ساری چیزیں آپ چلے جی نہیں سمجھ پائیں گے. جتوئی والوں نے کہاں سے کہاں پہنچا یہ تو دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ایک بات وہاں چلی گئی. تو یوں اب ہر طبقے کے بندے نے آ کر سوال کرنا ہے. جی. جب اس نے سوال کرنا ہے تو ایک بنیادی نو ہاؤ، ایک محاورہ ہے. محاورہ کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کن کتابوں میں؟ جو مفتی بننے کے لیے پڑھائی جاتی ہیں. من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے کے لوگوں کے رہن سہن کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے. یعنی اس کا جو علم ہے اس کے متعلق وہ پختہ نہیں. معتبر نہیں. مدنی چینل کا آج کا آپ نے سلسلہ دیکھا. اگر بیچ میں سے جوائن کیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شروع سے دیکھنا چاہیے، بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں شروع سے دیکھ لیں، تو مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر ہمارا یہ پروگرام موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. مفتی صاحب کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ تھوڑے وقت کے بعد وہاں پہ ہم اپلوڈ کر دیتی ہے ٹیم. اس وقت بھی احکام تجارت ہو یا مفتی صاحب کے دیگر سلسلے ہوں، وہ وہاں پہ پاسٹ کے موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی کچھ ہی دنوں کے بعد اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو آپ وہاں سے پچھلے سلسلے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ دن میں یہ سلسلہ بھی دیکھ سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.